پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلہ نہیں رہے گا. نہ ہی عمران خان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور نہ ہی بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. پاکستان سپریم کورٹ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق آج بڑی ڈسکشن ہوئی. السلام علیکم، میں ابرار احمد مہر ایڈوکیٹ. آج دو بڑی عدالتوں میں دو بڑے کیسز کی سماعت ہوئی، ایک پشاور ہائی کورٹ میں اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں. لیکن ہم سب سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کو ڈسکس کریں گے. میں پہلے بھی اپنے متعدد ویلاگز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوا تھا کہ میری انفارمیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلہ نہیں رہے گا. بلہ ان سے چھین لیا جائے گا، واپس لے لیا جائے گا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، الیکشن قریب آتے جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات مزید سخت سے سخت ہوتے چلے جائیں گے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ چاہے پشاور ہائی کورٹ سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں رہے گا، وہ واپس لے لیا جائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جتنے بھی الیکشن اس وقت لڑ رہے ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر اور بلے کے نشان کے اوپر الیکشن نہیں لڑیں گے. تو یہ میری جو پریڈکشن تھی وہ تو سچ ثابت ہو گئی یار. پشاور ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا. اس پر بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو بالکل بھی قبول نہیں کرتے. اگر کسی پارٹی سے اس کا نشان ہی واپس لے لیا جائے تو اس سے بڑا ظلم اور زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے. ہم اس کے اوپر اپنے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس فیصلے کے خلاف جائیں گے. اب معاملہ کیا ہوا تھا؟ 22 دسمبر 2023 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا. اس فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف 26 دسمبر 2023 کو پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن لے کے گئی اور کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، لہٰذا ہمیں حکم امتناعی جاری کیا جائے اور ہمیں بلے کا نشان واپس کیا جائے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف ملا اور پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس کر دیا. لیکن اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 30 دسمبر 2023 کو ایک انٹرا پارٹی اپیل فائل کی پشاور ہائی کورٹ کے اندر، اور جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا کہ چونکہ ہمارا موقف نہیں سنا گیا، ہمیں نوٹس نہیں کیا گیا، ہماری بات نہیں سنی گئی، یک طرفہ طور پر فیصلہ کیا گیا، لہٰذا اس فیصلے کو کل عدم قرار دیا جائے اور جو حکم امتناعی جاری کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن کل عدم قرار دیے گئے تھے اس کا سٹیٹس جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا اس کے مطابق کیا جائے اور بلے کا نشان واپس لیا جائے. تو آج اس کیس کی سماعت ہوئی تو جس میں فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فیور میں آ گیا. جو انٹرا پارٹی الیکشن کل عدم قرار دیے گئے تھے اس کا سٹیٹس بحال ہو گیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق، اور ایک دفعہ پھر سے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہ تو کوئی چیئرمین ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی نشان ہے. یعنی کہ ابھی اس وقت بیرسٹر گوہر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں رہے. نہ ہی عمران خان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور نہ ہی بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی بھی چیئرمین موجود نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی بھی نشان موجود نہیں ہے. اور جس طرح کی صورتحال لگ رہی ہے، جو بھی جس طرح سے الیکشن کا ماحول بنایا گیا، کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت ریٹرننگ آفیسرز کا رویہ، بینک مینیجر کا رویہ، کاغذات نامزدگی چھیننا، پولیس کا کریک ڈاؤن کرنا، پکڑ دکڑ، یہ سارے معاملات جو بھی صورتحال چل رہی ہے، تو الٹیمیٹلی صرف اعلیٰ طاقتوں کے پاس، جس طرح کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں نا، ایک تو اعلیٰ عدالتیں ہوتی ہیں، ایک اعلیٰ طاقتیں ہوتی ہیں. تو اعلیٰ طاقتیں کسی بھی صورت عمران خان کو الیکشن کے اندر نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے اس کو نااہل کر دیا گیا، اس کو جیل کے اندر بھیج دیا گیا، اس کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا دیے گئے اور اس کی تمام پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک کم نہ کر سکے. تو اعلیٰ طاقتوں نے پھر یہ سوچا کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے، تاکہ جب ان کے پاس ان کی شناخت، ان کی پہچان، ان کا نشان ہی نہیں رہے گا تو پھر ان کو ووٹ بھی نہیں پڑے گا. کیونکہ میں پہلے بھی یہ بات کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہاں بہت سارے پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو سادہ ہیں، ان پڑھ ہیں اور بلے کے نشان جیسے ملتے جلتے بے شمار اس طرح کے نشانات ہوتے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی اس میں غلطی کریں گے، کسی بھی دوسرے نشان کو بلے کا نشان سمجھتے ہوئے ٹک لگا دیں گے، جس سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچے گا، بہت ووٹ ضائع ہوں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. آپ دیکھیں اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرتی ہے. لیکن میں پھر بھی ایک دفعہ
ونس اگین میں یہ کہتا ہوں کہ میری انفارمیشن کے مطابق بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے پاس الٹیمیٹلی نہیں رہے گا. جس طرح سے پہلے نشان چھینا گیا, پھر نشان دیا گیا, اب ایک دفعہ پھر ان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے, تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ معاملہ جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس الیکشن کے قریب بلے کا نشان نہیں رہے گا. اگر دے بھی دیا گیا تو پھر واپس لے لیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان کے بغیر ہی الیکشن لڑنا ہوگا. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو سوچنا پڑے گا کہ اگر بلے کا نشان ان کے پاس نہیں رہتا تو متبادل ان کو کیا کرنا چاہیے. چلیں جی, بہرحال ایک دوسری عدالت کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پاکستان سپریم کورٹ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق آج بڑی ڈسکشن ہوئی اور الٹیمیٹلی اس کو 8 جنوری تک ایڈجرن کر دیا گیا. لیکن آج عدالت کے اندر جو صورتحال رہی اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن اس ساری کارروائی کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ جیسے چیف جسٹس صاحب کا رویہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھا. اگر میں ٹو سائیڈڈ بات کروں نا, چیف جسٹس صاحب کی بات کروں اور لطیف کھوسہ صاحب کی بات کروں, تو ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں کا کوئی رویہ نارمل نہیں تھا. یعنی چیف جسٹس صاحب بلا وجہ تنقید کر رہے تھے, سخت سوالات کر رہے تھے. جب ان سے کوئی بات کی جاتی تھی تو اس کا کوئی اسٹرکٹ قسم کا رپلائی کرتے تھے. بہرحال چیف جسٹس صاحب کا رویہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا پسندیدہ نہیں تھا. اور اگر لطیف کھوسہ صاحب کی بات کریں تو ان کو دیکھ کے یا ان کے آرگومنٹ سننے کے بعد یہ ایسا لگتا تھا کہ شاید ان کو اپنے کیس کے اوپر پوری طرح سے گرپ نہیں ہے اور وہ اپنے کیس کو صحیح طریقے سے آج عدالت کے اندر بیان نہیں کر سکے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق کیس کی سماعت, اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ جس کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ اپیل کرے گا. بات ختم. آپ چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کا کام کریں. سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق توہین عدالت کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس قاضی فادیسہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت حلالی بینچ میں شامل تھے. سردار لطیف کھوسہ روسٹرم پر آگے لطیف کھوسہ کے نام کے ساتھ سردار کا لفظ ہونے پر چیف جسٹس نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ سرداری نظام ختم ہو چکا ہے. یہ سردار نواب عدالت میں نہیں چلے گا. آپ کی حکومت نے ہی سرداری نظام ختم کرنے کا قانون بنایا, اب تو آپ کے بیٹے بھی سردار ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہ اس کے اوپر انہیں کسی غصے اور ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ سردار کا لفظ کیوں لگایا ہے. حالانکہ سردار لطیف کھوسہ کا نام تو ایک عرصے سے چل رہا ہے اور ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ سردار لکھا جاتا ہے. یہ ان کے نام کا حصہ ہے. کسی بھی شخص کے نام کا حصہ جو کوئی بھی ہو, وہ نواب ہو, سردار ہو, ملک ہو, چودھری ہو, واٹ ایور جو مرضی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کا اس بات کے اوپر اعتراض کرنا اور برہمی کا اظہار کرنا اور ناراضگی کا اظہار کرنا بالکل بھی نہیں بنتا تھا. جس طرح کہ میں نے کہا کہ آج کی عدالت کی ساری کارروائی کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ جیسے چیف جسٹس صاحب کا رویہ کچھ مناسب نہیں تھا. تو یہ تھی آج تک کی صورتحال جس میں لیول پلینگ فیلڈ سے متعلقہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیرنگ ہوئی اور دوسرے نمبر پہ پشاور ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی جس میں پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.